إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میری اسلامی ماؤں اور بہنوں اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری ماؤں اور بہنوں، جس طرح آپ جانتے ہیں آج کے میرے جس عنوان پر میں یہاں بولنے کے لیے بیٹھی ہوں، یا پھر جو عنوان میرا یہاں پر آج ہے، وہ طہارت کے مسائل ہے. اور میں آپ لوگوں کے سامنے سب سے پہلے طہارت کے بارے میں مختصر سا تعارف، مختصر سا انٹروڈکشن دیتی چلوں، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے میں جس چیز کے مسائل بیان کرنے جا رہی ہوں، اگر وہی چیز اچھی طرح سمجھ میں آ جائے تو اس کے مسائل بھی آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئیں گے انشاءاللہ. تو میری ماں اور بہنوں، ہم عام طور پر طہارت بولتے ہیں، طہارت تو بولتے ہیں، لیکن اصل میں طہارت کے معنی کیا ہے؟ طہارت کے معنی عام طور پر پاکی و صفائی کے ہیں، اور یہ طہارت عبادت کی بنیادی شرط ہے. ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں، یہ طہارت عبادت کی بنیادی شرط ہے اور یہ طہارت ایمان کا حصہ ہے. آج ہم عام طور پر میری ماں اور بہنوں ان مسائل پر کوئی توجہ نہیں دیتے. اگر طہارت کا لفظ اگر آتا ہے تو عام طور پر ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، طہارت تو چھوٹی چیزیں سمجھتے ہیں. میری ماں اور بہنوں، یہ طہارت ایک اہم چیز ہے. جس طرح کوئی نماز ادا کرتا ہے، اس سے پہلے اگر اس کی طہارت صحیح نہیں، اگر وہ وضو صحیح نہیں بناتا تو پھر اس کی نماز نہیں. اگر وہ صحیح سے طہارت کے اس کو آداب نہیں معلوم ہے، اور اسی طرح وضو کے اس کو کیا شرائط ہے، وضو کس طرح کرنا ہے، تو اس کا وضو نہیں ہوتا. جب اس کا وضو صحیح نہیں ہوتا تو پھر اگر اس کی طہارت صحیح نہیں ہوئی تو اس کا وضو بھی صحیح نہیں. اس کو وضو کے آداب نہیں معلوم تو اس کا وضو صحیح نہیں ہوتا، تو پھر اس کی نماز صحیح نہیں ہوتی. پھر اللہ رب العالمین ایسی نماز کو قبول نہیں کرتا. تو میری ماں اور بہنوں، یہ طہارت عبادت کی بنیادی شرط ہے. اور یاد رکھنا، جس طرح نماز کے مسائل ہمیں جاننا ضروری ہے، نماز جس طرح ہم پڑھتے ہیں، نماز کے مسائل کو جتنا اہمیت سے جتنے اس کے مسائل سیکھنے میں جتنی ہم اہمیت دیتے ہیں، اس سے زیادہ اہمیت ہم پہلے طہارت کو دیں. اسی لیے کہ طہارت یہ بنیادی چیز ہے. اگر ہماری طہارت صحیح ہوئی تو ہماری نماز بھی صحیح ہوگی. جب نماز ہماری صحیح ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کو قبول کرے گا. اور یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ پاکی و صفائی، پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے، مدینہ منورہ میں ایک ایسی بستی کے لوگ تھے، یعنی ایک بستی جس کا نام قبا تھا. وہاں کے رہنے والے لوگ بہت زیادہ پاکی صفائی کا اہتمام کرتے تھے، یعنی پاک صاف زیادہ رہتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بڑی تعریف کی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ قرآن مجید میں کرتے ہوئے سورہ توبہ آیت نمبر 108 میں ارشاد فرماتا ہے، فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. یعنی مسجد قباء میں نماز پڑھنے والے وہ لوگ ہیں جو پاکی و صفائی کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. میری ماں اور بہنوں، اس آیت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ پاکی صفائی اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مدثر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک صاف رہنے کا حکم دیتے ہوئے فرماتا ہے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پاک صاف رہیے اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے اور گندگی سے دور رہیے. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک صاف رہنے کا حکم دیتا ہے. اسی طرح میری ماں اور بہنوں، آج اللہ رب العالمین نے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم
پاکی و صفائی کے اندر ایک بہت بڑی مثال ہے ہمارے لیے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ان مسائل سکھانے میں ایک بہت بڑی مثال قائم کی ہے، جس بات کا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہودی ایک مرتبہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے، یعنی سلمان فارسی یہ کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہے۔ تو ان سے یہودی ایک مرتبہ کہنے لگے کہ سلمان فارسی تمہارا پیغمبر کیسا پیغمبر ہے جو ہر چیز کے مسائل سکھاتا ہے، یہاں تک کہ رفع حاجت کے مسائل بھی سکھلاتا ہے، یعنی جب انسان اپنی ضرورت سے فارغ ہو تو اس کے ہی مسائل سکھلاتا ہے، تمہارے پیغمبر کیسا پیغمبر ہے؟ تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کوئی کمتری کا شکار نہیں ہوئے، بلکہ فخر سے کہا ہاں ہمارا پیغمبر ایک ایسا پیغمبر ہے جو ہمیں ہر چیز کے مسائل سکھلاتا ہے، ہر چیز یعنی ہر چھوٹی چھوٹی چیز کے مسائل سکھلاتا ہے، یہاں تک کہ ہمیں رفع حاجت کے مسائل بھی ہمیں سکھاتے ہیں، رفع حاجت کے آداب بھی ہمیں سکھاتے ہیں۔ تو میری ماں اور بہنوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ہر طرح کے مسائل سکھلائے، یہاں تک کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے مسائل ہمیں سکھلائے۔ میری ماں اور بہنوں، اگر ہمیں یہ مسائل کا علم نہ ہوتا تو آج ہم بھی دوسری قوموں کی طرح، دوسرے کلچر کی طرح آج ہم بھی اسی طرح طہارت کے آداب اپناتے، اسی طرح طہارت کے مسائل اپناتے جس طرح آج دوسری قومیں اپناتی ہے، اور ہم بھی انہی کی طرح جانوروں کی طرح اپنی زندگی گزارتے ہوئے فخر محسوس کرتے اور پھر خوشی محسوس کرتے۔ تو اسی طرح میری ماں اور بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز میں ہماری رہنمائی کی۔ اسی طرح ایک مرتبہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ایسی حالت میں آئے کہ ان کے کپڑے میلے تھے، ان کے کپڑے میلے کچلے اور بوسیدہ تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی یہ حالت دیکھے تو اس صحابہ سے، وہ جو صحابہ آئے تھے آپ کے پاس، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی آئے تھے، ان سے کہا کیا تمہارے پاس کوئی مال نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس سب کچھ ہے، میرے پاس مال ہے، میرے پاس گھوڑے ہیں، میرے پاس دولت ہے، سب کچھ ہے اللہ کے نبی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں تمہیں دی ہے، جو انعامات تمہیں دی ہے، اس کا اثر تمہارے کپڑوں سے، تمہاری ہر چیز سے ظاہر ہونا چاہیے۔ یعنی جو چیزیں اللہ رب العالمین ہمیں دے رکھی ہے اس کو اپناتے ہوئے ہم پاکی و صفائی کا خیال رکھیں۔ اور اسی طرح میری ماں اور بہنوں، آج ہم جب بھی ان مسائل کو بیان کرتے ہیں یا پھر جب بھی ہم ان مسائل کے بارے میں سمجھاتے ہیں تو آج ہماری خواتین کو بڑی شرم آتی ہے، بڑی حیا محسوس ہونے لگتی ہے۔ میری ماں اور بہنوں، جب ہماری بچیاں، جب ہماری اولاد فون لے کر یا پھر ٹی وی پر گندے گندے ویڈیوز اگر دیکھے تب ہمیں شرم نہیں آتی، لیکن جب ہم یہ مسائل بیان کرنے لگے تو آج ہماری خواتین کو بڑی شرم آتی ہے۔ میری ماں اور بہنوں، یاد رکھنا، جو شریعت، جو اسلام ہمیں طہارت و پاکیزگی کے طہارت و پاکیزگی کے بارے میں درس دیتا ہے، جو اسلام ہمیں، جو شریعت ہمیں پاکی اور حیا کا درس دیتا ہے، وہی اسلام ہمیں ان مسائل سیکھنے کا حکم دیتا ہے۔ اور اسی طرح جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنواری لڑکی سے زیادہ باحیا تھے، ایک کنواری لڑکی سے زیادہ شرم و حیا والے تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایسے ان تمام مسائل سکھائے تو کیا میری بہنوں ہم ان سے زیادہ باحیا ہو گئے؟ کیا ہم ان سے زیادہ شرم والے ہو گئے؟ تو میری ماں اور بہنوں، ہم ان مسائل کے سیکھنے میں کوئی شرم محسوس نہ کرے بلکہ ان مسائل کو سیکھیں۔ اور اسی طرح میری ماں اور بہنوں، آج ہماری لڑکیاں جوان ہو جاتے ہیں، بالغ ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو طہارت کے عام مسائل نہیں معلوم ہوتے ہیں۔ وہ جن کالجز میں تعلیم حاصل کرتے ہیں یا پھر جس اسکولز میں وہ پڑھتے ہیں، وہاں کے کلچر کے لوگ، وہاں کے مذہب کے لوگ جو طہارت کے آداب ہیں، جو ان کے پاس غلط طریقے، جو ان کے پاس ناپاک طریقے ہیں، وہی طریقہ اپناتے ہوئے وہ طہارت لیتے ہیں۔
میری ماں اور بہنوں، افسوس کی بات ہے، اگر آج ہماری خواتین کو یہ مسائل معلوم ہوتے تو اپنی اولاد کو بتاتے اور ان کی اولاد وہی طریقہ استعمال کرتی، وہی طریقہ یوز کرتی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جو اسلام ہمیں طریقہ سکھلاتا ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں، آج ہمیں سخت ضرورت ہے کہ آج ہم خواتین ان مسائل کو سیکھیں، اپنی اولاد کو سکھائیں، تاکہ ہماری اولاد کوئی اور جگہ بھٹکنے سے محفوظ رہے۔ اسی طرح میری ماں اور بہنوں، طہارت کی فضیلت یہ ہے کہ طہارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کو نصف دین کہا، یعنی طہارت پاکی و صفائی آدھا دین ہے۔ الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا، پاک صاف رہنا یہ آدھا ایمان ہے۔ اسی طرح میری ماں اور بہنوں، طہارت کی اہمیت یہ ہے کہ طہارت کے بغیر پاکی و صفائی کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقبل صلاة احدکم بغیر طہور، یعنی بغیر پاکی و صفائی کے نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو میری بہنوں، میں اب اپنے اصل موضوع یعنی عنوان کی طرف آتی ہوں۔ تو سب سے پہلے میری بہنوں، طہارت کی دو قسمیں ہیں۔ طہارت کی کتنی قسمیں ہیں؟ طہارت کی دو قسمیں، ایک ظاہری طہارت، ایک باطنی طہارت۔ ظاہری طہارت یعنی انسان کا ظاہر، یعنی اس کے کپڑے اچھے رہے، اس کی شکل و صورت اور اس کے بال وغیرہ یہ سب اچھے رہنا، یہ ظاہری طہارت ہوئی۔ اور دوسری چیز ہے باطنی طہارت، یعنی اندرونی طہارت، یعنی انسان کے دل کی طہارت، یعنی انسان کا دل حسد سے، شرک سے، کفر سے، کینے سے، یہ تمام چیزوں سے محفوظ رہے، یہ باطنی طہارت ہے۔ اور اسلام ہمیں دونوں طہارت کا حکم دیتا ہے، یعنی ایک انسان ہے، اس کے کپڑے صرف اچھے رہے، وہ ظاہری طور پر اچھا رہے، یہ اسلام نہیں چاہتا، بلکہ اسلام دونوں طرح کی طہارت چاہتا ہے۔ جب انسان جسمانی طور پر بھی فٹ رہے اور جب اس کا دل بھی گندگیوں سے پاک رہے، تو جب وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک یا پھر اللہ رب العالمین کے سامنے عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اطمینان کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین ہمیں یہ دونوں صفائی کا حکم دیتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 222 میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ دونوں قسم کی پاکی چاہتا ہے۔ توبہ کرنا یہ دل کی پاکی ہوئی، یعنی دل کی صفائی ہوئی، اور پھر ظاہری طور پر پاک رہنا، متطہرین، دونوں قسم کے اللہ تعالیٰ صفائی کا حکم دیتا ہے۔ اور اسی طرح میری ماں اور بہنوں، ہم طہارت عام طور پر کن چیزوں سے لیتے ہیں؟ طہارت ہم عام طور پر دو چیزوں سے لیتے ہیں، ایک پانی، دوسرا پاک مٹی۔ پاک مٹی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم خاص قسم کی مٹی لا کر کے رکھ لیں، اجمیر کی مٹی ہے، کربلا کی مٹی، بغداد کی مٹی، گلبرگہ کی، ایسی، یہ مٹی کا مراد یہ نہیں ہے، بلکہ صاف مٹی، جو مٹی ہمارے پاس موجود ہے اس کو صاف کر کے رکھیں، یعنی صاف مٹی کا استعمال کریں۔ اور اسی طرح پانی، دو چیزوں سے ہم پاکی حاصل کرتے ہیں، ایک پانی، دوسرا صاف مٹی۔ پانی کے بارے میں اللہ رب العالمین سورہ فرقان آیت نمبر 48 میں ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طُهُورًا، اور ہم نے تمہارے لیے آسمان سے پاک و صاف پانی نازل کیا۔ اور اسی طرح پانی کے اندر سمندر کا پانی ہے، جھیل کا، دریا کا، یہ تمام پانی پاک ہے، ہم اس کے ذریعے صفائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح دوسری چیز مٹی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 43 میں ارشاد فرماتا ہے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، یعنی جب تم پانی نہ پاؤ، جب تمہیں پانی نہ مل سکے تو اس وقت مٹی کا استعمال کرو، یعنی پاک مٹی کا استعمال کرو طہارت کے لیے۔ تو طہارت میں دو چیزیں ہیں، ایک پانی، دوسرا مٹی۔ تو میری بہنوں، اب میں سب سے پہلے آپ کے سامنے رفع حاجت کے مسائل بیان کروں گی انشاءاللہ۔ رفع حاجت کے چند مسائل آپ کے سامنے رکھوں گی۔ رفع حاجت کے معنی کیا ہے؟ رفع حاجت یعنی انسان جب اپنی ضرورت سے فارغ ہو، یعنی جب انسان ٹوائلٹ یا چھوٹی ناپاکی یا بڑی ناپاکی سے فارغ ہو، تو اس وقت انسان طہارت کے مسئلے کے اندر کن کن چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھے، یہ مسئلے میں آپ کے سامنے بیان کروں گی۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے میری ماں اور بہنوں کہ جب بھی ہم رفع حاجت کے لیے جائیں تو انسانوں کی نظروں سے دور جائیں،
یعنی ایسی جگہ پر جائے، یہ اس وقت کا مسئلہ ہے جب مجبوری ہو، یعنی جب ہمیں مجبوری ہو تو انسانوں کی نظروں سے، جب کھلے میدان میں ہم چلے جائیں تو یہ اس وقت کا مسئلہ ہے، تو انسانوں کی نظروں سے دور جا کر ہم اپنی حاجت، اپنی ضرورت کو پوری کریں۔ لیکن الحمدللہ آج تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں، آج ہمارے پاس باتھ رومس موجود ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے جائیں، جب اپنی حاجت سے فارغ ہونے کے لیے جائیں تو پردے کا مکمل اہتمام کریں، یعنی پردے کے ساتھ جائیں، یعنی پردے کا اہتمام کریں۔ اور اسی طرح دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب باتھ روم میں جائیں تو اس کا کیا ادب ہے، کس طرح جانا چاہیے۔ تو جب ہم باتھ روم میں جائیں تو سب سے پہلے ہم اپنا لیفٹ پیر رکھیں، یعنی اپنا بایاں پیر رکھیں۔ سب سے پہلے ہم اپنا کون سا پیر رکھیں؟ بایاں پیر رکھیں۔ پھر اس کے بعد دایاں پیر رکھیں، اور داخل ہونے سے پہلے کون سی دعا پڑھیں؟ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تو سے ناپاک جنوں اور ناپاک جنیوں سے پناہ مانگتی ہوں۔ یعنی یہ باتھ روم گندی جگہ ہوتے ہیں، ایسی جگہ ہوتے ہیں جہاں پر ناپاکی ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو باتھ روم میں جانے سے پہلے حفاظت کے لیے دعائیں سکھلائی ہے۔ آج ہمارے ماحول میں اتنے مسائل ہیں میری ماں اور بہنوں کہ فلاں بابا کے پاس، فلاں عامل کے پاس جانا، ان کو جن کے اثرات ہیں، ان کو جن کے اثرات ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، اگر آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں ہمیں سکھلائی ہے، اس میں جہاں پر جانے کے لیے جو ہمیں دعا سکھلائی ہے، اگر وہ دعاؤں کا اہتمام کریں تو ہم یہ تمام مسائل سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو پھر جانے کی تو، داخل ہونے کی تو دعا ہو گئی، جب ہم نکلے تو کیا کہیں؟ غفرانک، اے اللہ میں تیری بخشش چاہتی ہوں۔ یہ آداب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے، جب بھی ہم باتھ روم میں جائیں تو یہ ادب کا خیال رکھیں۔ اور اسی طرح میری ماں اور بہنوں، جب ہم باتھ روم میں جائیں تو بات نہ کریں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم باتھ روم میں جاتے ہیں اور باہر موجود لوگوں سے اندر سے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں آداب سکھلائے ہیں اس کے خلاف ہے۔ جب ہم باتھ روم میں جائیں، جب بیت الخلاء میں جائیں تو بات نہ کریں۔ اور اسی طرح میری بہنوں، حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پیشاب کر رہے تھے تو ایک ساتھی نے آپ کو سلام کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب نہیں دیا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب ہم رفع حاجت کے لیے یعنی باتھ روم میں جائیں تو ہم بات نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا۔ اور اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے جائیں تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے پرائیویٹ پارٹ کے لیے استعمال نہ کریں، یعنی اپنا دایاں ہاتھ اپنے شرمگاہ کے لیے استعمال نہ کریں، بلکہ بایاں ہاتھ استعمال کریں۔ اسی لیے کہ ہر اچھی چیز کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ کا حکم دیا، اور یہ بائیں ہاتھ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز میں ہمیں خاص طور پر منع کیا، اور ہر اچھی چیز کے لیے دایاں ہاتھ استعمال کریں۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو راستوں میں اپنی حاجت پوری کرنے سے منع کیا۔ وہ کون سی ہے؟ ایک لوگوں کے راستوں سے اور دوسری سائے والی جگہوں سے۔ یعنی لوگوں کے راستوں میں آج ہوتا یہ کہ آج ہماری خواتین اپنے چھوٹے بچوں کو گھروں کے سامنے بٹھا دیتی ہے، یعنی حاجت پوری کرنے کے لیے اپنے گھروں کے سامنے بٹھاتی ہے، لوگوں کے راستوں کا کوئی خیال نہیں کرتی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا۔ اس لیے کہ لوگ گزرتے ہیں، جب وہ ان کے گزرنے کی جگہ ہے، جب وہ گزرتے ہیں تو ان کو تکلیف پہنچتی ہے، جب ان کو گندگی لگتی ہے تو تکلیف پہنچتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا کہ لوگوں کے راستوں میں قضائے حاجت، اپنی حاجت پوری نہ کریں۔ اور اسی طرح سائے والی جگہوں سے، سائے والی جگہوں میں مسافر آتے ہیں اور آرام کرنے کی جگہ ہوتی ہے، ان کے بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے، تو ہم سائے والی جگہوں سے بھی دور رہیں، یعنی سائے والی جگہوں میں گندگی نہ پھیلائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتقوا اللاعنین، یعنی دو لعنت والی جگہوں سے بچو، ایک لوگوں کے راستوں سے اور سائے والی جگہوں سے، یعنی قضائے حاجت پوری کرنے سے دو جگہوں سے بچو۔ یہ دو راستوں سے، یعنی لوگوں کے راستے میں اور سائے والی جگہوں میں ہمیں اپنی حاجت پوری نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح میری بہنوں، جب ہم بیت الخلاء یعنی باتھ روم میں جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام والی چیز کوئی ساتھ میں نہ لے جائے۔
اسی طرح حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انگوٹھی تھی، جب آپ بیت الخلاء میں جاتے تو اس کو اتار دیتے. کیوں؟ اس کے اوپر محمد رسول اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام تھا، جس کی وجہ سے آپ اپنی انگوٹھی کو اتار دیتے تھے. تو ہم بھی جب باتھ روم میں جائیں تو اس ادب کا خیال رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام والی چیز کوئی ساتھ میں نہ لے جائے. اسی طرح میری بہنوں ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم رفع حاجت کے لیے یا جب اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے جائیں تو پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے خاص طور پر منع کیا، اس چیز سے بچنے کی ہدایت کی. حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ 2 قبروں کے پاس سے گزر رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ اس میں ایک قبر والے کو صرف اسی لیے عذاب دیا جا رہا ہے کہ وہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا. میری ماں اور بہنوں، صرف پیشاب کی چھینٹوں کی وجہ سے اسے قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کا ہمیں حکم دیا. تو جب بھی ہم اپنی حاجت کو پوری کرنے کے لیے جائیں تو پیشاب کے چھینٹوں سے بچیں، بلکہ صفائی کا اہتمام کریں. اسی طرح میری بہنوں، جب ہم رفع حاجت سے فارغ ہوتے ہیں تو سب سے پہلے نماز کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ وضو کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہم اب وضو کے چند مسائل دیکھیں گے. تو سب سے پہلے میری ماں اور بہنوں، وضو کی کیا فضیلت ہے، وضو کب ٹوٹتا ہے اور وضو کب پسندیدہ عمل ہے، اس کے چند مسائل میں آپ کے سامنے رکھوں گی انشاءاللہ. تو سب سے پہلی چیز میری ماں اور بہنوں، یہ وضو نماز کے لیے شرط ہے. بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مائدہ آیت نمبر 4 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. یعنی اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے جاؤ تو سب سے پہلے جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہرے اور ہاتھوں کو کہنیوں تک دھو لو. یعنی اپنے چہرے کو اور ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو اور سر کا مسح کرو اور اپنے پیروں کو ٹخنوں تک دھو لو. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر وضو کے فرائض کو مکمل بیان کیا. یعنی وضو کس طرح کرنا ہے، وضو کے کیا کیا فرائض ہے، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا. اسی طرح میری بہنوں، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی. لا تقبل صلاة احدکم اذا احدث حتى يتوضا، یعنی تم میں سے کسی کی نماز بغیر وضو کے نہیں ہوتی. اور اسی طرح پھر وضو کی فضیلت یہ ہے میری ماں اور بہنوں، وضو کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ احادیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کی فضیلت بہت زیادہ بیان کی، جن میں سے صرف ایک حدیث آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گی انشاءاللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن میں دوسرے امت کے لوگوں کو اس طرح اپنے حوض پر آنے سے روکوں گا جس طرح کوئی شخص اپنے دوسروں کے اونٹوں کو اپنے حوض پر آنے سے روکتا ہے. تو صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اس دن آپ اپنے امت کو کیسے پہچانیں گے؟ سبحان اللہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب بھی کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تو فوراً نبی سے پوچھ لیا کرتے تھے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن میری امت کے ہاتھوں اور پیروں کی چمک اتنی زیادہ ہوں گی، یعنی ان کے ہاتھ پیر اتنا چمکیں گے کہ میں ان کے ہاتھ اور پیر کے نشانوں، چمکنے کے نشانوں کی وجہ سے انہیں پہچانوں گا. اللہ اکبر، یہ وضو کی فضیلت ہے میری ماں اور بہنوں. اسی طرح میری بہنوں، وضو سے پہلے وضو کرنے سب سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ ہمیں کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ وضو سے پہلے ہم صرف بسم اللہ کہیں. میری ماں اور بہنوں، وضو کے لیے کوئی خاص دعا نہیں، صرف بسم اللہ کہنا ہے. وضو کی نیت کریں اور بسم اللہ کہیں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہیں لیتا، یعنی جو بسم اللہ نہیں پڑھتا، اس کا وضو نہیں ہوتا. اسی طرح میں آپ کے سامنے وضو کا جو صحیح طریقہ ہے، وضو کا جو مسنون طریقہ ہے، وہ آپ کے سامنے رکھوں گی. آج ہمارے ماحول کے اندر وضو کے متعلق بہت زیادہ شکوک و شبہات، یعنی وضو کس طرح کرے، یا پھر وضو کے اندر لمبی چوڑی دعائیں پڑھتے بیٹھ جاتے ہیں. جب ایک ہاتھ کو دھوتے ہیں تو ایک دعا، جب منہ کو دھوتے ہیں تو ایک دعا. یہ ہمارے ماحول میں عام طور پر مشہور ہے.
تو میری ماں اور بہنوں، یہ تمام بدعات ہے۔ وضو کا جو صحیح طریقہ ہے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ تو سب سے پہلے وضو شروع کرنے سے پہلے ہم وضو میں سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوئیں، اپنے دونوں ہاتھوں کو یہاں تک، دونوں ہاتھوں کو سب سے پہلے دھوئیں۔ اس کے بعد کلی کریں، کلی ایسے کریں میری ماں اور بہنوں کہ پانی منہ میں ڈالیں اور منہ میں آگے پیچھے کریں، یعنی تاکہ منہ کی صفائی ہو جائے، پھر وہ پانی سے کلی کریں۔ اسی طرح تیسری چیز، ناک میں پانی ڈالیں، پھر ناک کی اچھی طرح صفائی کریں اور پھر ناک جھاڑیں۔ اس کے بعد اپنا چہرہ دھوئیں۔ چہرہ کہاں سے کہاں تک دھونا ہے؟ سر کے بال ہمارے جہاں سے شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کے ٹھڈی تک، اور پھر ایک کان سے لے کے دوسرے کان کی لو تک، یہ چہرہ دھونے کی لمٹ ہے۔ تو چہرہ دھوئے، اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھوئے، اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھوئے۔ پہلے سیدھا ہاتھ دھوئے، یعنی اپنا دایاں ہاتھ پہلے دھوئے، اس کے بعد بایاں ہاتھ دھوئے۔ اس کے بعد اپنا سر کا مسح کرے۔ اپنا سر کا مسح کس طرح کرنا ہے میری ماں اور بہنوں؟ سب سے پہلے اپنے سر کے بال جہاں سے شروع ہو رہے وہاں سے اپنے دونوں ہاتھوں کو پیچھے لے جائے، یعنی گدی تک لے جائے، پھر گدی سے گدی تک لے جائے، پھر وہاں سے واپس سر کی طرف لے جائے، جہاں سے شروع کرے تھے وہاں سے۔ پہلے شروع سر سے کرے، گدی تک لے جائے، پھر گدی سے واپس سر کی طرف لے آئے۔ یہ سر کے یہ مسح کا صحیح طریقہ ہے میری ماں اور بہنوں۔ اس کے اندر گردن کا مسح وغیرہ آج ہمارے ماحول میں آج ہماری خواتین کرتی ہے، یہ گردن کا مسح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ سر کے مسح کا یہ طریقہ۔ پھر اسی طرح کان کا، یعنی کان کے اندر دونوں شہادت کی انگلیوں کو ڈالے، دونوں شہادت کی انگلیوں سے کان کے اندر کی صفائی کرے، پھر انگوٹھے سے اس کے باہر کی صفائی کرے۔ اس کے بعد اپنے دونوں پیر دھوئے۔ سب سے پہلے اپنا دایاں پیر دھوئے، پھر بایاں پیر دھوئے، اور اپنی انگلیوں کے اندر خلال کرے، یعنی اپنی انگلیوں کے اندر خلال کرتے ہوئے کوئی جگہ نہیں چھوٹنی چاہیے۔ یعنی اسی طرح ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ساتھی آئے جو وضو کرنے کے دوران ان کے صرف ایک ناخن برابر پیر پہ ان پہ ایک ناخن کے برابر جگہ چھوٹی ہوئی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ارجع فاحسن وضوءک، جاؤ اور پھر سے وضو کر کے آؤ۔ تو یہ بولنے کا مطلب یہ ہے میری ماں اور بہنوں، وضو کے اندر کوئی اعضاء کے اندر کوئی جگہ بھی نہیں چھوٹنی چاہیے۔ اور اسی طرح پہ جب ہم مکمل وضو کر لیں تو کون سی دعا پڑھے؟ آج ہم وضو تو کرتے ہیں لیکن اس کے بعد کون سی دعا پڑھتے ہیں وہ ہمیں نہیں معلوم، یا پھر تو ہم میں سے بعض ایسے لوگ ہیں جو دعا پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ وضو کرنے کے بعد دعا پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مکمل وضو کرے، یعنی جو صحیح وضو کرے، پھر یہ دعا پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آٹھوں دروازے، جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیتے ہیں۔ جنت کے کتنے دروازے؟ آٹھوں دروازے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ اسی طرح حدیث کے اندر ترمذی کی حدیث میں یہ دعا بھی موجود ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی پڑھتے تھے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والے اور پاک صاف رہنے والوں میں سے بنا دے۔ تو میری ماں اور بہنوں، جب مکمل وضو کرے اچھی طرح سے جو سنت کے ذریعے ثابت ہے، اس کے بعد یہ دعا پڑھے۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص وضو اچھی طرح سے کرتا ہے پھر یہ دعا پڑھتا ہے، اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 8 دروازے کھول دیتا ہے جنت کے۔ اسی طرح میری ماں اور بہنوں، وضو کے اندر جو چیزیں ناپسند ہیں، یعنی جن چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے اندر ناپسند کیا، ان چیزوں کو میں آپ کے سامنے بیان کروں گی۔ تو سب سے پہلی چیز میری ماں اور بہنوں، وضو کے اندر ہم اپنے اعضائے وضو کو 3 مرتبہ سے زیادہ نہ دھوئیں۔ آج ہوتا یہ ہے کہ شاید ہمارا وضو مکمل نہیں ہوا، اسی لیے ہم بار بار دھوتے بیٹھتے ہیں۔ یاد رکھیں، 1 مرتبہ دھوئے۔ اگر 1 مرتبہ میں مکمل ہمارا وضو نہیں ہوتا، ایک مرتبہ سے ہمارے اعضاء کچے نہیں ہوتے، تو کم از کم 3 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ دھوئے، اس سے زیادہ نہ دھوئے۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو گناہ کہا۔
ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ساتھی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وضو کے اعضاء کو 3 مرتبہ دھو کر بتلایا اور پھر فرمایا ھذا وضوئی فمن زاد علی ھذا فقد اساء، یعنی یہ وضو کا صحیح طریقہ ہے، جو اس سے بڑھ کر کرے یا پھر جو اس سے بڑھ کے کرے، جو اس سے زیادہ کرے اس نے زیادتی کی، اس نے ظلم کیا۔ یعنی یہ اعضاء کو ہم کتنے مرتبہ دھونا ہے؟ صرف 3 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ، 1 مرتبہ دھو لے یہ کافی ہے۔ اگر اس سے کچے نہیں ہوتے ہمارے ہاتھ پیر تو زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ سے زائد دھونے سے منع کیا اور اس عمل کو گناہ کہا۔ اور اسی طرح دوسری چیز جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا وہ یہ کہ جب ہم وضو بنائیں تو وضو کے اندر پانی کا زیادہ خرچہ نہ کریں، یعنی پانی اسراف نہ کریں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم بکیٹ بھر وضو پانی کے لے کر بیٹھ جاتے ہیں، تمام کا تمام بہا کے اٹھ جاتے وضو کے لیے۔ اللہ کے نبی نے اس چیز کو منع کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا کہ اللہ کے نبی 1 مد پانی میں، یعنی تقریباً آدھے لیٹر سے زائد، کچھ زائد پانی میں آپ وضو کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال نہیں بلکہ کم سے کم استعمال کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صحیح طور پر اپنے اعضائے وضو کو نہ دھوئے، مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ اچھی طرح وضو کریں، اچھی طرح اپنے اعضائے وضو کو دھوئے، لیکن اس کے اندر پانی کا زیادہ استعمال نہ کریں۔ اور اسی طرح میری ماں اور بہنوں، اب میں آپ لوگوں کے سامنے وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے ان چند مسائل اس کے سامنے رکھوں گی انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلا قاعدہ یہ یاد رکھ لے میری ماں اور بہنوں کہ سامنے اور پیچھے کی شرمگاہ سے کچھ بھی نکل جائے، ہوا خارج ہو یا کچھ بھی ہو، تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طرح دوسری چیز، گہری نیند سونے کی وجہ سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور تیسری چیز، بے ہوش ہونے کی وجہ سے یا پھر دوا کھانے کی وجہ سے نشہ آ جائے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز، ہم اپنے ہاتھ سے بغیر کپڑے کی آڑ کے، یعنی اپنے ہاتھ سے بغیر کپڑے سے ہم اپنے پرائیویٹ پارٹ یعنی اپنی شرمگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح پانچویں چیز، اونٹ کا گوشت کھانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم بکری کا گوشت کھا کر وضو کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، چاہو تو کرو یا چاہو تو نہ کرو، یعنی مرضی ہے، اگر کرنا چاہو تو کرو یا نہیں۔ لیکن جب صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کریں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہاں، جب تم اونٹ کا گوشت کھاؤ تو وضو کرو۔ تو میری بہنوں، وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹتا وہ چند میں آپ کے سامنے رکھی ہوں، تو ان چیزوں کا ہم خیال رکھیں وضو ٹوٹنے کے دوران۔ اور اسی طرح وضو کے متعلق چند غلط فہمیاں آج ہمارے ماحول میں وضو کے متعلق، یعنی وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹتا اس کے بارے میں چند غلط فہمیاں جو ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گی انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلی چیز، شک کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا، یعنی اگر کسی کو شک آ رہا کہ میرا وضو ٹوٹا یا نہیں تو اس کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جب تم میں سے کوئی اپنے پیٹ میں شکایت محسوس کرے اور اس کو شک ہو کہ اس کا وضو ٹوٹا یا نہیں تو اس وقت تک وضو نہ بنائے جب تک کہ 2 چیزیں نہ دیکھ لے، یعنی ایک بدبو محسوس نہ کرے یا پھر آواز نہ سن لے، جب تک کہ وہ دوبارہ وضو نہ کرے۔ تو میری بہنوں، شک کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹا، یعنی شک ہو کہ میرا وضو ٹوٹا یا نہ ٹوٹا تو اس وقت تک وضو نہ کرے جب تک کہ یہ 2 چیزیں آپ نہ کر لیں، یعنی جب تک کہ آپ کو آواز نہ سنائی دے یا پھر بدبو نہ آئے، جب تک کہ دوبارہ وضو نہ کرے۔ اور اسی طرح صرف ٹیک لگا کر اونگ کی وجہ سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہم اگر ٹیک لگا کر بیٹھے، ہمیں نیند آ گئی یا پھر اونگ، یعنی صرف ایسا اونگ آئی تو اس کی وجہ سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور تیسری چیز، بیوی کو بوسہ لینے کی وجہ سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو بوسہ لیتے اور اسی حالت میں مسجد چلے جاتے، یعنی دوبارہ وضو نہیں کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح قہقہے لگا کر ہنسنے کی وجہ سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، یعنی ہم زور زور سے ہنس رہے ہیں اس کی وجہ سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس کے بعد میری ماں اور بہنوں، وضو کرنا کب مستحب ہے، یعنی وضو کرنے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب زیادہ پسند کیا، اس کے چند مسائل میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ پہلی چیز، اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے وقت ہم
वजू करें, ये चीज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद थी। यानी वजू करना लाजिम नहीं है, बल्कि जब हम जिक्र करें अल्लाह तबारक व तआला का, तो उस वक्त अगर वजू बना करना जिक्र करें, ये तो ज्यादा बेहतर चीज है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल को पसंद किया। और दूसरी चीज, हर नमाज के लिए नया वजू करें, इस अमल को भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद किया। यानी एक वजू के जरिए हम नमाजें पढ़ सकते हैं, यानी 2, 3, 5 जब तक हमें वजू रहे नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हर नमाज के लिए वजू करें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज को, इस अमल को पसंद किया। और इसी तरह तीसरी चीज जिस अमल को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद किया वो ये कि सोते वक्त वजू करें। जब हम सोने का इरादा करें रात में तो उस वक्त वजू करें, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल को पसंद किया। और चौथी चीज, हर हदस के बाद, यानी जब भी हम रफ़ा हाजत के लिए यानी बाथरूम में, टॉयलेट वगैरह के लिए जाए, छोटी नापाकी या बड़ी नापाकी के लिए जाए तो फौरन वजू करें। जब हम हाजत से फारिग हो तो फौरन वजू करें। इस अमल को भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद किया। एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु से पूछा कि ए बिलाल, तुम वो कौन सा अमल करते हो जिसकी वजह से मैंने जन्नत में तुम्हारे कदमों की आहट की आवाज को अपने कदमों से आगे सुनी है। अल्लाह के नबी सहाबी से पूछ रहे हैं कि ए सहाबी, तुम मुझे बताओ, तुम्हारे कदमों की आहट में तुम्हारे आगे, अपने आगे सुना, आखिर वो कौन सा अमल करते हो? तो बिलाल रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जब भी आज़ाद देता हूँ तो 2 रकात नमाज पढ़ता हूँ, और जब भी मेरा वजू टूटता है तो मैं फौरन वजू कर लेता हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल को पसंद किया। ये वो चंद अमाल थे जिस अमल करते वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू करने को ज्यादा पसंद किया। लाजिम नहीं, यानी करना नहीं, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज को पसंद किया। इसी तरह मेरी माँ और बहनों, वजू के बाद तयम्मुम, यानी अगर हमारे पास पानी मौजूद ना हो तो तयम्मुम तयम्मुम कब करना है और तयम्मुम किस तरह करना है, वो मसाइल मैं आपके सामने रखूंगी। तो सबसे पहले तयम्मुम के बारे में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, व इन कुंतुम मरदा औ अला सफरिन औ जा अहदुकुम मिनल गाइति औ लामस्तुमुन निसा फलम तजिदू माअन फतयम्ममू सईदन तय्यिबा वमसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम इन्नल्लाह कान अफुवन गफूरा। अगर तुम बीमार हो या सफर में हो या तुम में से कोई बैतुल खला से जाकर आए या फिर तुम औरतों से हम बिस्तर हुए हो या फिर तुम्हें पानी ना मिल सके तो पाक मिट्टी से वजू करो और पाक मिट्टी इस्तेमाल करो और मुंह और हाथों का मसा करके तयम्मुम कर लो। बेशक अल्लाह तबारक व तआला माफ़ करने वालों को, अल्लाह तबारक व तआला माफ़ी को पसंद करता है और बख्शने वाला मेहरबान है। इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तयम्मुम किस तरह करना है, फिर तयम्मुम किस वजह से यानी कब करना है, इस मसले को अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के अंदर बयान किया। तो मेरी माँ और बहनों, तयम्मुम किस वक्त करना है? ऐसा नहीं है कि हम हाथ नहीं हो रहा उठ के तयम्मुम कर ले, ये सही नहीं। तयम्मुम हम उस वक्त कर सकते हैं जब हमें पानी ना मिल सके तो उस वक्त हम तयम्मुम करें। और दूसरी चीज, तयम्मुम उस वक्त करें अगर पानी मौजूद है लेकिन हम ताकत यानी पानी इस्तेमाल करने की ताकत नहीं रखते, लेकिन होता ही है कि सर्दी इतनी ज्यादा है कि अगर हम इस्तेमाल करें तो उससे बीमारी का अंदेशा हो, हम बीमार हो जाएंगे, तो ऐसे वक्त तयम्मुम करें। और तीसरी चीज, हमें ऐसी बीमारी हो जिसके अंदर अगर हम पानी इस्तेमाल करें तो हमारी जान जा सकती है या फिर हमें किसी चीज का खतरा है, किसी बड़ी बीमारी का खतरा है, तो उस वक्त तयम्मुम करें। ऐसा नहीं कि तयम्मुम पानी रहने के बावजूद भी अरे आज दिल नहीं चाह रहा है तयम्मुम कर ले, ये गलत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 3 मरतबा 3 चीजों यानी पहले पानी ना मिले तो उस वक्त तयम्मुम करें, और दूसरी चीज ऐसी बीमारी का अगर डर है तो उस वक्त करें, और तीसरी चीज ऐसी बीमारी है कि उसके अंदर हमारी जान जा सकती है तो उस वक्त तयम्मुम करें। अब तयम्मुम का सही तरीका क्या है मेरी माँ और बहनों? आज हमारे पास अगर तयम्मुम बोले तो जैसा वजू करते हैं वैसा ही तयम्मुम, ये सही नहीं है। बल्कि तयम्मुम एक इतनी छोटी चीज है, इसका तरीका बिल्कुल आसान है। यानी सबसे पहले नियत करें, यानी हर चीज में नियत जरूरी है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, बेशक आमाल का दारोमदार नियतों पर है। सबसे पहले हम नियत करें, फिर उसके बाद बिस्मिल्लाह कहें, और फिर अब जो मिट्टी है हमारे पास, जो पाक मिट्टी है, उस पर अपने दोनों हाथों को मारें। अपने दोनों हाथों को मारने के बाद
اپنے چہرے پر پھیرے اور اپنے ہاتھوں پر پھیرے. یہ تیمم کا طریقہ ہے. ایسا نہیں کہ جیسا وضو کرتے ہیں ویسے ہی تیمم ہے, یہ غلط ہے. تیمم کا بالکل آسان طریقہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو مٹی پر مارے, پھر چہرے پر اور ہاتھوں پر پھیر لے. یہ تیمم کا طریقہ ہے. اور اسی طرح میری ماں اور بہنوں, تیمم کے بعد میں آپ کے سامنے غسل کے چند احکام یا پھر مسائل رکھنے کی کوشش کروں گی. غسل کے معنی کیا ہے؟ غسل کے معنی نہانے کے ہیں. یعنی شرعی تعریف اس کی یہ ہے کہ نیت کے ساتھ مکمل بدن پر صاف پانی بہانا, یہ غسل کہلاتا ہے. غسل کے معنی عام طور پر نہانے کے ہیں. یعنی جب ہمیں غسل عام طور پر ہم کب کرنا ہے, یعنی کب لازم ہے ہمارے لیے, کب کرنا ہمارے لیے ضروری ہو جاتا, یہ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گی انشاءاللہ. تو سب سے پہلی چیز میری ماں اور بہنوں, جب شوہر اور بیوی جسمانی تعلق قائم کرے یا پھر ہم بستری کرے تو اس وقت ان کے لیے غسل لازم آ جاتا ہے, ان کے لیے نہانا لازمی ہو جاتا ہے. پہلا مسئلہ یہ بات یاد رکھیں کہ جب شوہر اور بیوی آپس میں تعلق قائم کرے یا صحبت کرے تو ان کے لیے غسل لازم آ جاتا ہے. اب ان کو غسل کرنا ہی کرنا ہے, یعنی نہانا ان پر فرض ہے. اور دوسری چیز, جب عورت اور مرد کو احتلام آئے, یعنی اب آپ سوچ رہے ہوں گے احتلام کسے کہتے, یعنی سوتے ہوئے اگر کوئی خواب دیکھے یا پھر خواب نہ دیکھے, جب وہ صبح اٹھے تو اپنے کپڑوں پر منی کو دیکھے یا پھر کسی ایسی چیز کو دیکھے جو منی, یعنی جو ایسی گاڑی چیز کو دیکھے جو چپچپا مادہ ہوتا ہے, ایسی چیز کو اگر دیکھے تو اس کے لیے غسل واجب آ جاتا ہے. اب اس کو نہانا اس کے اوپر فرض ہو گیا, یعنی اب اس کو نہانا ہی نہانا ہے. دوسری چیز یہ ہو گئی. اور تیسری چیز, جب حیض اور نفاس کے دن ختم ہو جائے تو اس کے بعد غسل کر کے نماز پڑھنا یہ لازم ہے. حیض کے جتنے دن ہیں وہ ختم ہو جائے اور نفاس کے جتنے دن ختم ہو جائے اس کے بعد ہمیں نہا کر نماز پڑھنی ہے. اور چوتھی چیز, اسلام قبول کرنے کی وجہ سے بھی غسل کرنا پڑتا ہے. اور اسی طرح میری ماں اور بہنوں, غسل جنابت کا طریقہ میں آپ کے سامنے رکھوں گی. جنابت کا طریقہ, یعنی جنابت کسے کہتے ہیں؟ جنابت یعنی حالت احتلام کی وجہ سے یا پھر جماع کی وجہ سے ہمیں جو حالت پیدا ہوئی ہماری, اس کو جنابت کہتے ہیں. ابھی میں آپ لوگوں کے سامنے بولی احتلام کس کو کہتے ہیں, یعنی احتلام کی وجہ سے یا جماع کی وجہ سے جو ہماری حالت اب پیدا ہوئی اس کو حالت جنابت کہتے ہیں. پہلی بات احتلام کی وجہ سے, اور دوسری میاں بیوی دوسرے جماع, یعنی میاں بیوی جب ایک دوسرے سے صحبت کرے, ہم بستری کرے, اس کی وجہ سے جو حالت ہماری پیدا ہوئی اس کو حالت جنابت کہتے ہیں. اب حالت جنابت کا غسل کیا ہے آج ہماری خواتین کو معلوم نہیں, اس لیے کہ ہم جیسے عام طور پر غسل کرتے, عام طور پر نہا لیتے, ویسے ہی نہانا سمجھتے, جبکہ یہ طریقہ غلط ہے. حالت جنابت کا طریقہ, یعنی حالت جنابت میں غسل یعنی نہانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنی نیت کریں, غسل کی نیت کریں. غسل کی نیت کے بعد سب سے پہلے ہم اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوئیں, اپنے دونوں ہاتھوں کو پاک کر لیں, یعنی اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو لیں. پھر اس کے بعد اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر, یعنی اپنے رائٹ ہینڈ سے لیفٹ ہینڈ پر پانی ڈال کر اپنے پرائیویٹ پارٹ یعنی شرمگاہ کو دھوئیں. اور اس کے بعد تیسری چیز, وضو کریں. جس طرح ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اسی طرح وضو کریں. اور اسی طرح چوتھی چیز, ہم اپنے ہتھیلیوں کو کچا کر کے اپنے سر کے بالوں کی جڑوں کو کچا کریں, یعنی یقین ہو جائے کہ مکمل طور پر ہمارے سر کے بال کچے ہو گئے, یعنی پورے ہمارے مکمل سر کے بال کچے کر لے. پھر اس کے بعد اپنے جسم پر 3 لب پانی سر پر ڈالے, انگلیوں سے ہم پہلے کچا کر لے اپنے سر کو, پھر 3 لب پانی سر پر ڈالے, پھر پورے جسم پر پانی بہائے. یہ غسل جنابت کے نہانے یعنی غسل جنابت کا غسل کا یہ طریقہ ہے. صحیح طریقہ یہی. میری ماں اور بہنوں, آج ہماری خواتین کو اکثر یہ نہیں معلوم کہ کس طرح نہانا ہے. جیسے ہم عام طور پر نہاتے اسی طرح نہا لیتے, تو صحیح طریقہ جنابت کا یہ ہے. اسی طرح میری ماں اور بہنوں, جنابت کے کیا مسائل ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گی. تو سب سے پہلے مرد غسل جنابت میں اپنے سر کو مکمل دھوئے, لیکن عورتوں کے لیے بعض کے بال بہت بڑے ہوتے ہیں یا پھر بال میں چوٹیاں ہوتی ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت دی کہ اگر مشکل ہو رہا ہے چوٹی کھولنے کے لیے, سر کے بال کھولنے کے لیے اگر مشکل ہو رہا ہے, تو اپنے ہاتھوں کے
ہاتھوں سے بالوں کی جڑوں کو کچا کر لے اور 3 لب پانی ڈال لے، یہ کافی ہے۔ اور اسی طرح اگر آدمی جنابت کی حالت میں ہے اور پانی نہ مل سکے اس کو، یا پھر پانی نہیں ہے اس کے پاس، تو غسل کی نیت سے تیمم کر لے، یہ کافی ہے۔ یہ اس وقت ہے جب اس کے پاس پانی نہ ہو۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جنبی یعنی حالت جنابت کے اندر ہم مسجد سے گزر سکتے ہیں لیکن مسجد کے اندر بیٹھ نہیں سکتے، یعنی یہ ناپاکی کی حالت ہوتی ہے تو اس کے اندر ہم مسجد سے گزر سکتے ہیں۔ اگر کسی کا گھر مسجد کے اوپر ہے، مسجد کے نیچے سے جا رہے ہیں، گزرنا صحیح ہے لیکن مسجد کے اندر بیٹھ نہیں سکتے۔ اسی طرح چوتھی چیز، حالت جنابت کے اندر ہم اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر ہمیشہ کرتے تھے، یعنی ہر حالت میں کرتے تھے۔ تو جنابت کی حالت کے اندر ہم اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح حالت جنابت کے اندر قرآن پڑھنا منع ہے، یعنی جب ہم جنابت کی حالت میں ہیں تو قرآن نہ پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ہر حالت میں قرآن پڑھاتے سوائے جنابت کی حالت کے علاوہ۔ تو ہم جنابت کی حالت میں ہوں تو قرآن نہ پڑھیں۔ اسی طرح میری ماں اور بہنوں، غسل کے اندر جب بھی ہم غسل کے لیے جائیں تو پورے پردے کا اہتمام کریں۔ اور اسی طرح غسل کے لیے ہم جائیں، جب ہم غسل کا ارادہ کریں یا پھر غسل کا صحیح طریقہ اپنائیں تو اس وقت ہم پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سا یعنی تقریباً 3 لیٹر سے کچھ زائد پانی میں آپ نہا لیا کرتے تھے۔ تو ہم پانی نہا لینے کے لیے زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال بلکہ اسراف نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو ناپسند کیا۔ اسی طرح میری ماں اور بہنوں، اب حیض اور نفاس کے کچھ مسائل میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گی۔ یہ عورتوں سے متعلق خاص ہے، اور حیض کے معنی یہ ہے کہ حیض کے معنی بہنے کے ہیں، یعنی ماہواری کا خون بہنا۔ حیض کی شرعی تعریف یہ ہے کہ میری بہنوں، یعنی بالغ عورت کو، یعنی وہ خون جو بالغ عورت کو ہر مہینے کے خاص دنوں میں آتا ہو، اس کو حیض کا خون کہتے ہیں۔ آج ہمارے ماحول میں جب بھی بچی جوان ہوتی ہے یا بالغ ہوتی ہے، اسے حیض شروع ہوتا ہے تو طرح طرح کے رسومات کرتے ہیں، یعنی ہمیں شرم اور افسوس ہوتا ہے اس بات پر کہ آج ہماری بچیاں جوان ہوتی ہے یا پھر وہ جوانی کی دہلیز پر پہنچتی ہے، اگر انہیں حیض آتا ہے تو میری ماں اور بہنوں ہم رسم کرتے ہیں یا پھر دعوت وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں۔ یہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری بچی جوان ہو گئی، ہماری بچی بالغ ہو گئی۔ یہ انتہائی شرم کی بات ہے، ہمیں یہ چیز چھپانے کی چیز ہم یہ بتاتے پھرتے ہیں، وہ بھی دعوت کے ذریعے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابیات کے دور میں، صحابیات سے ایسا کوئی عمل ثابت نہیں ہے میری بہنوں، یہ بدعت ہے جس کو ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو میری بہنوں، اسی طرح حیض کا معنی میں آپ کے سامنے بیان کی۔ نفاس یعنی بچے کی ولادت کے بعد، عورت کو بچے کی ولادت کے بعد یا پھر ولادت کے وقت، بچہ پیدا ہونے کے وقت یا پھر پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے اس کو نفاس کا خون کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، یہ دونوں کے لیے کوئی خاص مدت طے نہیں، کوئی خاص دن طے نہیں ہے۔ یعنی حیض کے لیے ایک لڑکی کے لیے، عورت کے لیے 7 دن، یعنی عام طور پر 7 دن ہے، اس سے کم بھی ہو سکتے ہیں، اس سے زائد بھی ہو سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی خاص دن مقرر نہیں ہے۔ اور اسی طرح نفاس کے لیے 40 دن آج ہمارے ماحول میں زیادہ سے زیادہ مشہور ہے۔ اگر کوئی نفاس والی عورت ہے تو 40 دن مکمل کرنے کے بعد میری ماں اور بہنوں چھلا وغیرہ کا رسم کر کے اس کے سسرال کو بھیجا جاتا ہے۔ یعنی اب ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ 40 دن کے اندر، یعنی اب ہماری عورت کے 40 دن ہو گئے، وہ پاک ہو گئی۔ نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ میری ماں اور بہنوں، یہ 40 دن کا تصور ہمارے دماغوں میں کہاں سے آیا؟ یہ وہ مسائل ہیں میری ماں اور بہنوں جو ہماری بوڑھیاں اور دادیاں کہہ کر چلے گئی، ان کو خود نہیں معلوم تھا، وہ خود غلط کہہ کر چلے گئی۔ آج ہم وہی رسومات کو اپناتے ہیں، اب پھرتے ہیں۔ جب ہم 40 دن ہوتے ہیں تو چھلا چھٹی وغیرہ کر کے اپنے بچی کو سسرال بھیجتے ہیں۔ یہ بتانا چاہتے ہیں ہم کہ ہماری بچی اب مکمل طور پر پاک ہو گئی۔ نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ، یہ شرم کی چیزیں ہمیں چھپانے کی ہے، بلکہ دوسرے اپنے ماحول میں بتانے کی نہیں ہے میری ماں اور بہن۔ تو
تو یہ 40 دن مقرر نہیں ہے، جب بھی عورت کا خون بند ہو جائے، جب بھی اس کے دن ختم ہو جائے تو وہ نہا کر نماز پڑھ سکتی ہے۔ اسی طرح اس کے اندر یہ دو حیض اور نفاس کے کیا مسائل ہیں، یعنی اس وقت اگر عورت کو حیض آ جائے یا پھر وہ نفاس کی حالت میں ہے تو کیا کیا کام نہیں کرنی چاہیے یا پھر کن چیزوں سے رکنا چاہیے، وہ میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گی۔ تو سب سے پہلی چیز، اگر حیض والی عورت ہے، حائضہ عورت ہے، تو اپنے شوہر کے قریب نہ جائے، یعنی اپنے شوہر سے ہم بستری نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَقْرَبَنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ، یعنی تم ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ پاک نہ ہو جاؤ۔ یہ مسئلہ آج ہماری خواتین کو اکثر معلوم نہیں، یعنی جب ہم حیض کے دوران رہے، جب ہم حیض کے مدت کے اندر رہے تو اپنے شوہر سے دور رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر منع کیا ہم عورتوں کو کہ اس کے اندر اپنے شوہر سے ہم بستری نہ کریں۔ اللہ کے نبی نے یہاں تک کہا ایک حدیث کے اندر کہ اگر ہم حیض کے دوران اگر شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری کر لے تو اس کے لیے 4 درہم سونا صدقہ کرنا ہے، 4 گرام سونا صدقہ کرنا ہے۔ اگر وہ حیض کے اندر ہم بستری کرتا ہے تو 4 گرام سونا صدقہ کرے، اور اگر حیض ختم ہو جائے لیکن پانی نہیں نہایا، غسل نہیں کیے، تو اس سے پہلے اگر ہم بستری کر لے اس کے لیے 2 گرام سونا صدقہ کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے سختی سے منع کیا کہ اس دوران ہم اپنے شوہروں سے دور رہے اور شوہر بیوی سے دور رہے۔ اور اسی طرح دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ حیض اور نفاس والی عورت ان دنوں کے اندر، یعنی جتنی بھی اس کی مدت ہے اس کے اندر نماز نہیں پڑھے گی اور روزہ نہیں رکھے گی، یعنی جتنے دن اس کے حیض کے، جتنے دن اس کے نفاس کے، اس کے اندر وہ نماز نہ پڑھے اور روزہ نہ رکھے۔ البتہ روزے کی وہ بعد میں قضا کرے گی۔ اگر رمضان کا مہینہ ہے اس کے اندر اگر اسے حیض آ جائے یا نفاس کی حالت میں ہے تو وہ روزے کی قضا کرے گی لیکن نماز کی قضا نہیں کرے گی۔ اور اسی طرح تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ حیض اور نفاس والی عورت مسجد کے اندر نہ جائے، یعنی مسجد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، پاک صفائی کی جگہ ہے، تو اس کے اندر حائضہ عورت ایسی حالت میں اندر نہ جائے، بلکہ وہ مسجد کے سامنے سے گزر سکتی ہے لیکن مسجد کے اندر نہیں بیٹھ سکتی۔ اور اسی طرح چوتھی چیز یہ ہے کہ حیض اور نفاس والی عورت قرآن کی تلاوت نہ کرے، لیکن اس وقت قرآن کی تلاوت کرے جب اس کو بھولنے کا ڈر ہے، یا پھر وہ حفظ کر رہی ہے یا بھولنے کا ڈر ہے، یا پھر کچھ صورتیں اس کو یاد ہے، اگر وہ نہ پڑھے تو بھول سکتی ہے، تو ایسی حالت میں وہ قرآن پڑھ سکتی ہے۔ اور اسی طرح میری ماں اور بہنوں، آج ہمارے ماحول میں حائضہ عورت، اگر عورت حائضہ ہو جائے تو اس کے ہاتھوں کا بنایا ہوا کھانا نہیں کھاتے، اور ہم آج ہندوؤں کی طرح اگر عورت حیض سے ہے، اگر حائضہ والی عورت سے ہم دور رہتے ہیں، بلکہ اس کا بستر الگ رکھتے ہیں، اس کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتے، جب تک کہ وہ جتنے دن رہتی ہے اتنے دن تک اس کے ہاتھ کا بنایا ہوا کھانا بھی نہیں کھاتے۔ یہ وہ رسم ہے، یہ وہ طریقے ہیں جو ہندوؤں میں پائے جاتے ہیں، آج ہم مسلمان بھی وہی کرتے ہیں۔ آج ہم میں سے اکثر مسلمان بھی ان طریقوں کو اپناتے ہیں۔ حیض والی عورت ناپاک نہیں ہے میری ماں اور بہنوں، اس کے ہاتھ پر ناپاکی نہیں لگی ہوئی ہے، البتہ وہ ناپاکی کی حالت میں ہے لیکن اس کے ہاتھوں پر تو ناپاکی نہیں لگی۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ میں حیض کی حالت میں ہوتی تو میں برتن سے پانی پیتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی منہ لگا کر پانی پیتے جہاں سے میں پیتی، اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت کی ہڈی، یعنی جس پر گوشت لگا وہ کھاتی اور دے دیتی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی منہ لگا کر کھاتے جہاں میں کھاتی۔ تو یہ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ حائضہ والی عورت، حیض والی عورت کا جھوٹا ناپاک نہیں ہوتا، اس کا ہاتھ ناپاک نہیں، اس کا جسم ناپاک نہیں، وہ ناپاکی کی حالت میں ضرور ہے لیکن وہ ناپاک نہیں ہوتی۔ اسی طرح حیض شروع ہوتے ہی روزہ، اگر روزے سے ہے وہ، تو اگر حیض اس کو اگر ایک عورت روزے سے ہے، اگر حیض اس کو آ گیا تو اس وقت اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی ابھی افطار کرنے میں چند سیکنڈ بھی باقی ہے، اگر چند منٹ بھی باقی ہے، اگر اس کو حیض آ گیا تو ایسی حالت میں اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ارے روزے کو مکمل کر لیں گے اس کا ثواب مل جائے گا، نہیں، بلکہ جب اس کو ناپاکی کی حالت شروع ہو گئی، جب اس کا حیض آ گیا تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اب وہ روزے کی قضا کرے گی، یعنی وہ روزہ چھوٹا ہوا روزہ بعد میں وہ رکھے گی۔
اور اسی طرح میری ماں اور بہنوں، حیض کے بعد اگر خاکی یا زرد رنگ کا پانی اگر جسم سے نکلے تو دوبارہ غسل کی ضرورت نہیں. یعنی ایک عورت پانی نہا لے، اس کے بعد اگر اس کو خاکی یا زرد رنگ کا اگر پانی نکلتا ہے تو اس سے ہمارا غسل نہیں ٹوٹتا، یعنی دوبارہ پانی نہانے کی ضرورت نہیں. اور اسی طرح چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ حیض سے پاک ہونے میں ہم بلا وجہ جلدی یا پھر بلا وجہ تاخیر نہ کریں. یعنی اتنی جلدی نہیں کہ ابھی حیض کے دن ختم نہیں ہوئے ہم پانی نہانے میں جلدی کریں، پھر نہائے پھر نماز پڑھے، ایسے بھی نہیں. اور پھر ایسا نہیں کہ بلا وجہ تاخیر اور 2-3 نمازیں چھوڑ دیں گے، اس کے بعد کر لیں گے، اس کے بعد نہا لیں گے، ایسا بھی نہیں. اس چیز سے منع کیا ہماری صحابیات، یعنی یہ دونوں طریقوں سے ہماری صحابیات دور رہا کرتی تھی. یعنی بلا وجہ تاخیر بھی نہیں اور بلا وجہ جلدی بھی نہیں. جب اس کے حیض کے دن ختم ہو جائے یا عادت کے مطابق تو اس وقت وہ غسل کرے. اور اسی طرح 5ویں چیز یہ ہے کہ اگر کپڑے پر حیض کا خون لگ جائے تو اس کو اچھی طرح صاف کر کے اس میں نماز پڑھ سکتی ہے. یعنی ایسی مجبوری کی حالت میں ہے کہ ہمارے پاس ایک ہی کپڑا ہے، اگر اس پر حیض کا خون لگا ہوا ہے تو ہم اس خون کو صاف کر کے اس پہ نماز پڑھ سکتے ہیں. اور اسی طرح اگر کپڑے پر حیض لگا، اس کے خون کو صاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ میری ماں اور بہنوں، صحابیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیات کو تو دیکھیے، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کپڑے پر حیض کا خون لگ جائے تو اس کو کس طرح صاف کرے؟ صحابیات بھی سبحان اللہ اگر کوئی مسئلہ نہیں معلوم ہوتا تو بلا جھجک پوچھ لیا کرتی تھی. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگی کہ اللہ کے نبی، اگر حیض کا خون کپڑے پر لگ جائے تو اس کو کس طرح صاف کرے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اسے اچھی طرح کھرچ لے، یعنی پہلے اس کو اچھی طرح کھرچ کے صاف کر لے، پھر اس کو مل کر دھو لے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر پانی چھڑک دے، یہ کافی ہے. جب حیض کا خون لگ جائے تو پہلے کھرچے، اس کے بعد پانی سے مل کر دھوئے، اور تیسری بار پانی سے اچھی طرح دھو لے پانی ڈال کر. یہ حیض کے خون صاف کرنے کا طریقہ ہے. اور اسی طرح حائضہ عورت قرآن مجید کو ہاتھ نہ لگائے. اگر ضرورت ہے اگر اس کو قرآن لینا ہے تو کسی کپڑے وغیرہ سے پکڑے، یعنی گلفز وغیرہ پہن کے پکڑے، لیکن ڈائریکٹ قرآن مجید کو ہاتھ نہ لگائے. اسی طرح اب حیض اور نفاس کے مسائل کے بعد میری ماں اور بہنوں، میں آپ لوگوں کے سامنے استحاضہ کے مسائل رکھوں گی. یعنی استحاضہ یعنی آج ہماری خواتین کو اکثر معلوم نہیں ہے. استحاضہ وہ خون کو کہتے ہیں، یعنی جو رحم، یعنی جو یوٹرس بچے دانی سے نہیں بلکہ اپنی شرمگاہ سے ایک رگ کی وجہ سے نکلتا ہے. اس خون کو استحاضہ کا خون کہتے ہیں. اس کے مسائل یہ ہے میری ماں اور بہنوں، سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ استحاضہ والی عورت اپنے حیض کے دن کو معمول کے مطابق جتنے دن ہر مہینہ آتے ہیں اس کو چھوڑ کر اس کے بعد غسل کر کے نماز پڑھے. یعنی ایک عورت کو عام دن اس کے، یعنی حیض کے دن اس کے عام دن 7 دن ہے یا پھر 10 دن ہے، اس کو چھوڑ کر اگر اس کے بعد خون اسے آتا ہے تو ایسی حالت میں وہ اب پانی نہائے گی اور نماز پڑھنا شروع کر دے گی. یعنی حیض استحاضہ والی عورت کو مہینہ بھر خون آتا ہے ایک بیماری رگ کی وجہ سے، تو اس کے اندر حیض کے جو ہمارے دن ختم ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہم غسل کریں، پانی نہائیں، اس کے بعد نماز پڑھیں اور روزہ رکھیں. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کو حیض کے دن نہیں معلوم ہے، یعنی وہ کتنے دن حیض ہے اس کا نہیں معلوم ہو سکے، تو حیض کے خون میں اور استحاضہ کے خون میں فرق محسوس کر کے وہ نماز پڑھے اور نماز چھوڑے. یعنی حیض کا خون کا رنگ اور استحاضہ کا خون کا رنگ الگ ہوتا ہے، تو دونوں کے اندر فرق محسوس کر کے حیض کے خون کے اندر جو چیزیں، جو احکام ہے اس پر عمل کرے، اور استحاضہ کے جو احکام ہے اس پر عمل کرے. اور اسی طرح تیسری چیز، استحاضہ والی عورت ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے. یعنی جب بھی اس کو نماز پڑھنا ہے اس کے لیے ہر نماز کے لیے الگ الگ وضو کرے. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حائضہ عورت کے، استحاضہ والی عورت کو ایک چھوٹ یہ دی کہ جب وہ دو نمازیں ایک ساتھ پڑھ سکتی ہے، یعنی ایک غسل کر کے، یعنی ایک بار پانی نہا کے دو نمازوں کو ایک ساتھ اکٹھا، یعنی ایک ساتھ جمع کر کے پڑھ سکتی ہے. جیسے ظہر کی نماز ہے تو ظہر کو تاخیر کر کے عصر کی نماز جلدی پڑھ لے، یعنی 2 نمازوں کو ملا کر کے پڑھ لے. عصر تھوڑا ظہر کو تاخیر کر لے
اور عصر کے شروع وقت میں یعنی عصر کے اول وقت میں دو نمازوں کو اس طرح ملا کر پڑھے، ظہر کو عصر کے ساتھ اور مغرب کو عشاء کے ساتھ اور فجر تو اکیلی نماز یعنی فجر کو تنہا الگ پڑھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استحاضہ والی عورت کے لیے یہ چیز چھوٹ دی کہ دو نمازیں ملا کر پڑھے اگر اس کو مشکل پیش آتی ہے۔ ہر استحاضہ والی عورت ہر نماز کے لیے ایک نیا وضو کرے، لیکن اگر اس کو مشقت پیش آتی ہے، اس کو مشکل ہوتی ہے، تو وہ دو نمازیں اکٹھا کر کے پڑھ سکتی ہے۔ اور اسی طرح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ حمنہ بنت جہش رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئی اور انہوں نے آ کر فتویٰ پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مہینہ بھر ناپاک رہتی ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہوں نے فتویٰ پوچھتے ہوئے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہینہ بھر میں ناپاک رہتی ہوں یعنی مہینہ بھر مجھے خون آتا ہے کہ میں نماز کو چھوڑ دوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جب تمہیں حیض آ جائے تو اس وقت نماز چھوڑو اور جب حیض ختم ہو جائے تو اس وقت غسل کر کے دوبارہ نماز پڑھ لو۔ تو یہ میری بہنوں استحاضہ کے چند مسائل تھے، یہ جو میں اس مسائل میں آپ لوگوں کے سامنے رکھی یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ میری ماں اور بہنوں یہاں سے اٹھنے سے پہلے یہ نیت کر کے ضرور اٹھے کہ اللہ جو بھی چیز کے مسائل یہاں پر رکھے گئے انشاءاللہ اس کو جس طرح ہم سنے ہیں اس پر عمل کر کے ہم انشاءاللہ دوسروں کو بھی ویسے ہی بتائیں گے جو سنت کا صحیح طریقہ ہے۔ اسی لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، بلغوا انی ولو آیا، یعنی تم پہنچا دو اگر تمہیں ایک آیت بھی کیوں نہ معلوم ہو۔ تو میری ماں اور بہنوں جو مسائل ہم سیکھے ہیں اس پر خود عمل کریں، پھر دوسرے لوگوں کو بتائیں، ہم اپنی اولاد کو، ہم اپنے ماں بہنوں کو گھر کے اندر بتلائے سکھلائے، یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ تو بتائیں گے نا میری بہنوں انشاءاللہ۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔